السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی قسط نمبر 28۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے ذرا بات کر لوں، آپ لوگوں میں سے 68% لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ جو لوگ مجھے ڈیلی آ کر سنتے ہیں، جو خود میوٹ کر کے چلو ریڈ کرتے ہیں، انہی کی بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ میں سے 68% لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جو کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہے، بہت بڑا جبر ہے مجھ پر۔ تو آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا مجھ پر اتنا زیادہ ظلم اٹھانے کا۔ میں کوئی ظلم کرتی ہوں آپ لوگوں پر؟ ڈیلی ایپیسوڈ دیتی ہوں نا آپ کو، تو اس حساب سے جو آپ کے فرائض ہیں وہ سر انجام دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ میں کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں کچھ کرتی ہوں تو بات سیدھی ان معصوموں پہ آ جاتی ہے جو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، جو ڈیلی لائک بھی کرتے ہیں، جو ریویوز بھی دیتے ہیں، وہ جو اتنے مزے مزے کے کامنٹس کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے نا میں پھنس جاتی ہوں۔ تو آپ لوگوں کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو برائے مہربانی آپ لوگ خود ہی تھوڑا کم ظالم بنو یار۔ کیا اللہ کو حساب نہیں دینا تم لوگوں نے؟ کتنی غلط بات ہے۔ خیر، مجھے نہیں پتا اللہ پاک اس معاملے میں حساب لیں گے یا نہیں، لیکن میری محنت ان کو بھی نظر آتی ہے۔ تو آپ لوگ ذرا اپنے انگوٹھے کو تھوڑی سی تکلیف دو، اور یہ جو ریڈ کلر کا یہاں پہ نیچے کسی سائڈ پہ بٹن آ رہا ہوگا، اس کو توڑ پھوڑ مروڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ بس اس کو ریڈ نہیں رہنے دینا، یہ احسان کرنا ہے آپ لوگوں نے مجھ پر۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے جنونیت کی قسط نمبر 28، جو کہ ہے بہت مزے کی، تھوڑی سی فنی بھی ہے، اور فنی بھی ہے، اور تھوڑی سی غسیلی بھی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی قسط۔ تو جناب اسٹارٹ۔ ناول جنونیت قسط نمبر 28، تحریر عریج شاہ۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کوئی راستہ نکالو نا، ہم اس جنگل سے نکل پائیں۔ اس کے پیچھے آتے ردھم بول رہی تھی، جبکہ اپنے موبائل کی بیٹری کو بچانے کے لیے وہ ٹارچ بند کرتا صرف اسکرین لائٹ پر آگے بڑھ رہا تھا۔ یار تمہیں میں کیا کوئی مستری لگتا ہوں؟ کدھر سے نکالوں میں راستہ؟ میں بھی اس جنگل میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں۔ مجھے جنگل میں گھومنے کا ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے پہلے سے ہی اس کنڈیشن کا اندازہ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا جنگل میں کس طرح کدھر سے نکلتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جنگل سے نکلنا نہیں، اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ جنگل خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہاں کوئی بھوکا شیر بیٹھا ہو اور ہم اس کا نوالا بن جائیں۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ کس کر تھام لیا۔ شائزم نے اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت کو محسوس کیا تھا، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے بنا کچھ بھی بولے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے ایک بار یہاں سے نکال دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، اور دیکھو میری بات یاد رکھنا، اگر کوئی شیر آ گیا نا تو مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ جیسے اس سے وعدہ لینا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کی باتیں اسے بالکل بچکانہ لگ رہی تھی، حالانکہ پہلی 2 ملاقاتوں میں اگر وہ اس سے زیادہ عقل مند نہ لگی تھی تو اتنی بے وقوف بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بے فکر رہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں بھاگ رہا، اور ویسے بھی اگر شیر نے پکڑ لیا نا تمہیں تو صرف تمہارے کھانے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، وہ پھر بھی مجھے پکڑ کر کھا لے گا۔ تو بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ صرف تمہیں کھانے سے کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ ردھم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، تو شائزم نے اندھیرے میں اسے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب تھا اس کی اس بات کا؟ اگر شیر کی بھوک صرف اسے کھانے سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ اسی کو کھائے؟ اس سے وہ وعدے لے رہی تھی کہ وہ چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، اور خود یہاں سے بچ کر بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ صرف مجھے کھانے سے بھی اس کی بھوک ختم ہوگی، اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب قدم اٹھاؤ، پتہ نہیں کس طرف جانا ہے۔ وہ اسے جواب دیتا تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ تمہارے موبائل کی بیٹری تو اینڈ پر تھی نا؟
ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئی؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی جب اچانک اس کا فون بند ہو گیا۔ اس کے فون بند ہونے پر اندھیرا مزید پھیل گیا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ میں اتنی منحوس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہوں، وہ غصے سے کہتا تیزی سے قدم اٹھانے لگا، جبکہ اس اندھیرے میں وہ اس سے لڑنے کی پوزیشن میں تو ہرگز نہیں تھی، اسی لیے اس لفظ منحوس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئی۔ وہ آج بھی اسے جلدی لینے آ گیا تھا۔ اسے تو بڑا غصہ آ رہا تھا، ایک تو صبح والی بات پر، اور اب پھر اس کے جلدی آ جانا، یعنی کہ وہ پھر سے اسے اپنے ساتھ کہیں زبردستی لے کر جانے والا تھا۔ اس نے پیون کو بول کر واپس بھیج دیا تھا کہ ابھی اس کا پیپر ختم نہیں ہوا، جس پر اسے جواب ملا تھا کہ میں باہر ہی ہوں، تم پیپر ختم کر کے آرام سے آ جاؤ۔ ویسے تو ان جناب کی مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی تھی، اور اب جب سے نکاح ہوا تھا ویلے ہی ہو گئے ہیں، وہ سوچتے ہوئے اپنی کتاب اٹھا چکی تھی، جب وہیں اس کی کچھ کلاس فیلوز انم، رابعہ اور نینا آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی، تمہاری گاڑی تو کب کی آ چکی ہے، لگتا ہے تم نے آج گھر نہیں جانا، رابعہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے تم لوگوں نے ڈرائیور کچھ زیادہ ہینڈسم نہیں رکھ لیے، مجھے تمہارے ڈرائیور کا نمبر مل سکتا ہے؟ انم شرارت سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ میرے کزن ہیں، اس نے چبا چبا کر کہا، جس پر ان تینوں لڑکیوں کے بے باک کہکے بلند ہوئے تھے۔ تو ایسے کزن کو باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ سنا ہے تمہارا نکاح ہوا ہے؟ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ کہیں ہم میں سے کوئی ٹریٹ نہ مانگ لے؟ نہیں تمہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل سب کچھ اچانک ہوا، میرے سارے ٹیچرز میرے نکاح میں شامل ہوئے تھے، میں نے کلاس میں سب کو ہی بتا دیا تھا، کسی سے چھپانے والی بات تو تھی نہیں۔ اس کا انداز بہت ہی سرسرا سا تھا۔ یہاں اس کی کوئی بھی ایسی دوست نہیں تھی جسے وہ اپنے نکاح میں بلاتی، اور دوستیاں وہ بہت کم ہی کرتی تھی۔ مشال آپی نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی کلاس فیلوز کو بلا لے، اور اس نے سرسری انداز میں سب کو کہہ دیا تھا۔ شاید اس کے بلانے کا انداز کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ مشال آپی تو اس سے پوچھتی رہی تھی کہ اس کے نکاح میں اس کی کوئی بھی سہیلی شامل کیوں نہیں ہوئی، اور وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ ایسی دوستیوں سے 1000 میل دور رہنا پسند کرتی ہے جس طرح کی دوستیاں اس کی یونیورسٹی میں سے مل رہی تھی۔ خیر، ہم پرانی باتیں بھول جاتے ہیں، ٹریٹ تو تم آج بھی دے سکتی ہو، اور ہمارے حساب سے تو تمہارا ایک ہی کزن ہے نا جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، تو یہ جو باہر کزن ہے وہی جیجو تو نہیں؟ یہ لڑکیاں اس وقت ضرورت سے زیادہ ہی اس کی سہیلیاں بن رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس ٹھیک ہے، چلو لڑکیوں، جیجو سے ٹریٹ لیتے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ دیشم پریشانی سے ان کے کپڑے دیکھنے لگی جو اس کے لیے شرمندگی کی وجہ بن رہے تھے۔ نہیں، وہ بہت مصروف ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا وقت نکال پائیں گے، وہ جان چھڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہمیں تو اتنے مصروف نہیں لگ رہے، اگر وہ پچھلے پونے گھنٹے سے تمہارے انتظار میں باہر رک سکتے ہیں تو پھر ہمیں 15 منٹ ٹریٹ لینے میں کتنا وقت لگے گا؟ چلو لڑکیوں، آ جاؤ باہر۔ لڑکیاں جلدی سے کہتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اسے لگا تھا جیسے اس کے قدم من بھاری ہو گئے ہیں۔ وہ کیا سمجھے گا اس کی سہیلیاں اس طرح کی ہیں؟ جیجو، میں انم ہوں، یہ رابعہ ہے، اور یہ نینا ہے، اور ہم سب آپ کی مسز کی سہیلیاں ہیں۔ وہ تینوں شوخ چنچل انداز میں اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے پیچھے آتی دیشم کو دیکھ کر اس نے ان لڑکیوں کے حلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی مشکل سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جیجو، یہ لڑکی بڑی بے وفا ہے، اس نے ہمیں نکاح کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، اور آج جب ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم سیدھی آپ کے پاس آ گئی ہیں آپ سے ٹریٹ لینے کے لیے۔ اب
خبردار جو آپ نے یہ کہا کہ آپ مصروف ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پونے گھنٹے سے آپ یہیں پر کھڑے اپنی مسز کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ہم سالیوں کو چھوٹی سی ٹریٹ تو ضرور دیں گے۔ نینا نے اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے کہہ دیا۔ ارے کیوں نہیں دیں گے، ضرور دیں گے، ویسے شکل سے کنجوس تو بالکل بھی نہیں لگتے، رابعہ کہنے لگی۔ ہاں ضرور آئیں، گاڑی میں بیٹھیں، اس نے خوش اخلاقی سے کہا، جبکہ ان لڑکیوں کے ٹائٹ جینز اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس دیکھ کر وہ اپنی منکوحہ کی سہیلیوں پر بد مزہ ہوا تھا۔ کہاں وہ خود کو چھپا کر رکھنے والی لڑکی اور کہاں یہ اس کی ادننگی سہیلیاں۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی تو وہ تینوں پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گئی، جبکہ گاڑی شہر کے سب سے مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں کھڑی کرتا انہیں باہر آنے کو کہہ کر دیشم کے سائڈ کا دروازہ کھولنے لگا تھا، جس پر ان تینوں نے ہوڈنگ کی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری فرینڈز اس طرح کی ہوں گی، خیر تھوڑی احتیاط کیا کرو دوستی کرتے ہوئے، اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بہت کم آواز میں بولا تھا، جبکہ ان تینوں لڑکیوں کی حرکتیں دیکھ کر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کچھ فاصلے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب آگے کی طرف بہتا ہوا پانی ہے یا کوئی آبشار ہوگی۔ اب اچھا ہے، اس طرف جانوروں ہونے کے امکان کم ہیں۔ وہ آواز سنتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا آگے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس وقت اس کے پاس یہی ایک آسرا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں درخت کے اندھیرے سے نکل کر چاند کی روشنی میں آ گئے تھے۔ شکر ہے اللہ پاک، کم از کم کوئی راستہ تو نظر آیا۔ وہ پرسکون سا بہتی آبشار کے پاس آ گیا تھا، کم از کم سب نظر تو آ رہا تھا۔ وہ اس اندھیرے سے نکل آئے تھے، اب صبح یہاں سے آگے بڑھیں گے، چل چل کر پیروں میں درد ہو گیا ہے، وہ پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، جبکہ وہیں ایک لکڑی اٹھاتے ہوئے ٹائیگر کو اشارہ کر رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ اس لکڑی کے ساتھ وہ جڑی بوٹی کو توڑتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اپنی بھوک کا کچھ انتظام کر رہا ہوں، تم تو کھا پی کر آئی ہو، میں تو بالکل خالی ہوں نا، بہت سخت بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ ٹائیگر کے منہ سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے ساتھ باندھنے لگا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کتا کیا لے کر بھو بھو۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک ٹائیگر نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میرا مطلب ہے ٹائیگر جی، یہاں کیا لے کر آئے ہیں تم؟ یہ لکڑی سے کیوں باندھ رہے ہو؟ وہ شائزم کے پیچھے چھپے ہوئے عزت سے ٹائیگر کو پکار کر کہنے لگی۔ کیکڑا ہے یار، اس نے اپنا ہاتھ کھولتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود چلتے پھرتے کیڑے کو دکھایا تھا، جس پر وہ چیخ کر پیچھے ہٹی۔ زیادہ چیخو مت، شیر آ گیا تو تم اپنا انجام جانتی ہو۔ وہ اس کی چیخ کو نظر انداز کرتا اپنی لکڑی پانی میں پھینک چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح کوئی مچھلی تمہارے ہاتھ آئے گی؟ اور کیا اسے یہ کیڑا پسند ہوگا کھانے میں؟ میرے خیال میں اس وقت تو مچھلی کچھ بھی نہیں کھائے گی، وہ اپنی پیٹ پوجا کر کے آرام سے سو گئی ہوگی اندر۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر اپنے روشن خیالات اس پر ظاہر کرنے لگی۔ تم سچ میں اتنی بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اب تم نے مجھے بے وقوف کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، کب سے برداشت کر رہی ہوں میں تمہیں۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ آدمی اب ضرورت سے زیادہ ہی سر پر چڑھتا جا رہا تھا۔ بس بس، دکھا لی تم نے اپنی ہمت، بیٹھ جاؤ واپس، اگر میں یہاں سے چلا گیا نا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ لمحے میں اسے آسمان سے زمین پر اتار لایا تھا۔ تم بہت برے انسان ہو، آئی ہیٹ یو، میں واپس جا کر کبھی تمہارے منہ نہیں لگوں گی، وہ واپس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اپنی لکڑی پر دباؤ محسوس کرتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اگلے 2 منٹ میں ایک موٹی تازی مچھلی اس کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ ہائے بیچاری،
تم اسے کھا جاؤ گے؟ وہ اس مچھلی کو دیکھتے ہوئے اس ظالم سفاک شخص سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ اپنے کارنامے پر بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ کھاؤں گا، میں تو مزے لے لے کر کھاؤں گا۔ ویسے بیچارہ وہ ہوتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے، اور تمہارے حساب سے یہ تو اپنا پیٹ بھر کر سو رہی تھی، تو کیا ضرورت تھی لالچ کرنے کی؟ اب ہٹو پیچھے۔ وہ مچھلی کے دم نکلنے کا انتظار کرتے وہیں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ لیکن بے وقوف آدمی آگ کہاں سے جلائے گا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جب اس نے ماچس نکالی۔ یہ ماچس کدھر سے لائے تم؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ ماچس کے ساتھ سگریٹ کی ڈبی دکھاتا وہ اس کی بات کا جواب دے کر آگ جلا چکا تھا۔ ای گندے، تم اسموکنگ کرتے ہو؟ اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے اندر کا ہمدرد انسان جاگ آیا تھا۔ میں نے تم سے ٹپس مانگی؟ وہ مچھلی کو لکڑی کے اوپر ٹانگتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہوں گی، یہ تمہاری صحت کے لیے بہت برا ہے، اس سے انسان بہت جلدی مر جاتا ہے۔ ردھم نے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے سگریٹ پینے سے انسان مر جاتا ہے؟ چلو آؤ، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ لندن میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام اینتھنی تھا۔ وہ بہت زیادہ اسموکنگ کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے سوچا، چلو میں اسموکنگ چھوڑ دیتا ہوں اور یہ سارے پیسے بچاتا ہوں جو میں سگریٹ پر خرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے 1 سال تک اسموکنگ چھوڑ دی، اور 1 سال کے بعد اسموکنگ کے جتنے بھی پیسے اکٹھے کیے، ان پیسوں سے اس نے ایک بائک لے لی۔ وہ بڑے جوش سے بتا رہا تھا، جبکہ ردھم، جس نے شروع میں اس کہانی میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا تھا، اب خوش ہوتے ہوئے سننے لگی۔ دیکھا، اس نے اسموکنگ چھوڑی تو اسے نئی بائک مل گئی۔ وہ اسے فائدہ بتا رہی تھی، لیکن اسی بائک کی پہلی ڈرائیو پر ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ بیچارے کے سگریٹ کے سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ 1 سال سگریٹ پیتا رہتا اور اپنی بائک سے مرنے کے بجائے کسی بس کا سفر کرتے ہوئے مر جاتا۔ بیچارہ 1 سال تک اپنے مزے سے بھی دور رہا اور مر بھی گیا۔ وہ اسے بتاتے ہوئے ساتھ ہی سگریٹ سلگا چکا تھا۔ ردھم بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس آدمی سے باتوں میں جیتنا آسان تو ہرگز نہیں تھا۔ بہتر تھا کہ وہ بحث چھوڑ دے۔ تھوڑی دیر میں وہ بڑے مزے سے اس کے سامنے بیٹھا مچھلی کھا رہا تھا اور ساتھ ہی اسے سگریٹ کے فوائد بھی بتا رہا تھا۔ وہ صبح صبح ہی ان سے ٹیسٹ لے کر چلا گیا تھا۔ آج کوئی لیکچر نہیں ہوا، بلکہ مسلسل ان کا ٹیسٹ ہی چلتا رہا، جس میں وہ سارے ہی مصروف رہے۔ اپنے ٹیسٹ کو لکھتے ہوئے حرم خود پر اس کی نظروں کو محسوس کرتی رہی تھی۔ 2-3 بار اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسے پوری کلاس میں نظر دہراتے دیکھ کر اپنے ٹیسٹ پر دھیان دینے لگی، لیکن پھر بھی بار بار اس کی نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کا ٹیسٹ ختم ہوا تو سب کے ٹیسٹ لے کر وہ کلاس سے نکل گیا۔ سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ اس نے ٹیبل پر کچھ پڑا دیکھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ٹیبل پر سے اپنی کی چین اٹھائی تھی، جو اس دن سر نے اس سے لے لی تھی۔ یہ ان کے موبائل کے ساتھ لگ گئی تھی تو اتر کیسے گئی وہ سمجھ نہیں سکی، لیکن وہ اس کو پہچان ضرور گئی تھی۔ ارے یہ سر یہیں چھوڑ گئے کیا؟ میشا اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے یہ سر کی نہیں، تیری ہے نا، تو لے رکھ لے، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس دینے کی اس کی، میشا نے شرارت سے کہا تو وہ خود بھی ہنس پڑی جب وہ واپس کلاس میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنی کی چین دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کو چاہیے کیا یہ؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تھا، بالکل سیریس انداز میں۔ شاید وہ اسے واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کیوں اسے واپس لیتی؟ وہ تو اس کی تھی ہی نہیں۔ یہ بات تو اس نے پوری کلاس کے سامنے ایکسپٹ کی تھی۔
نہیں، مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ کی ہے۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ میں دے کر اپنی سیٹ سنبھالی تھی، جس پر وہ بہت دلکشی سے مسکراتا ہوا اپنے ہاتھ میں موجود کی چین پر اپنی گرفت سخت کرتا کلاس سے نکل گیا تھا۔ تم بھی میری ہی ہو حرم کاظمی، اور یہ بات میں بہت جلد بتاؤں گا۔ صحیح کہتا ہے سیام، جس چیز کو میں چاہتا ہوں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جاتا ہوں۔ تو تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، تم سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ راحت کاظمی کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی غلطیوں کی سزا میں خود کو دوں گا۔ میں نے تمہیں چاہا ہے اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کوئی بھی حد کراس کر جاؤں گا۔ نہ تو میں راحت کاظمی کو معاف کروں گا اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس کی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 28، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں جب لکھ رہی تھی تب مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، تو میں ایسی کوشش کر رہی تھی میں ایسے ڈائلاگس لکھوں جو کہ واقعی فن بنے۔ تو جب میں نے اس کو دوبارہ سے پڑھا نا، تب بھی مجھے بڑی ہنسی آئی تھی۔ میں کہا پتہ نہیں کوئی ہنسے گا یا نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ہنسے آپ کے لکھنے پہ، تو مزہ آتا ہے۔ تو مجھے بڑے مزے کی لگی تھی ایپیسوڈ۔ اب آپ لوگوں کو کتنی اچھی لگی ہے تو آپ کے لائکس اور کمنٹ سے ہی پتہ چلے گا۔ تو مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ اس پورے ناول میں 4 کپل سامنے آئے ہیں ویسے، جو کہ ابھی مکمل کپل تو نہیں بنے، لیکن 4 جوڑیوں پر ناول مشتمل ہے۔ تو آپ کو سب سے زیادہ کون سی جوڑی پسند آ رہی ہے اور کیوں پسند آ رہی ہے؟ اور ہیرو کون سا سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اس کی بھی وجہ بتائیں، اور ہیروئن کون سی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اس کی بھی وجہ بتائیں۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ سین کم یا زیادہ ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ناول بہت لمبا ہے، ابھی تو اس ناول کا پہلا پارٹ بھی ختم نہیں ہوا۔ تو ناول یہ اچھا خاصا لمبا ہے، کسی کپل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گی، ہمیشہ کی طرح آپ کی رائٹر۔ تو اس معاملے میں آپ لوگوں نے بالکل بے فکر ہو جانا ہے۔ سب کی مین سٹوری کافی لانگ ہے، ابھی تو صرف ایک راز کھلا ہے، ابھی بہت رازوں سے بڑا ہوا ہے ناول۔ جیسا کہ پہلی قسط میں مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کاری کس لڑکی کو کیا گیا ہے، تو وہ بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا، اور پوچھ رہے ہیں کہ ونی والی کا بھائی کدھر گیا، تو وہ بھی آپ کو اگلی کچھ قسطوں میں پتہ چل جائے گا۔ تو ایسے ہی جڑے رہیں میرے ساتھ، اور 68% پلیز سبسکرائب کر دو یار، بڑی زیادتی کر رہے ہو آپ، قسم سے ظلم کر رہے ہو مجھ معصوم پر، نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایسا۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تو پرسوں اگر تو میچ ہم جیت گئے تو ملیں گے، اگر نہیں ملے تو میرا نہیں خیال کہ 1 ہفتے تک مجھے ہوش آنے والا ہے، میں تو دکھ میں ہی پڑی رہوں گی۔ ویسے بندہ خوشی میں بھی اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میں سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی، لیکن آئی ول ٹرائی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، جو کرنا ہے کرو، بس کرو۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔